حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو اس وقت ان کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ جسم مضبوط، ہاتھ پاؤں کھلے اور روب اور دبدبے کے آدمی تھے۔ اگرچہ جوانی ڈھل چکی تھی لیکن اس کا جوش موجود تھا۔ طبعاً تیز مزاج اور عمل و حرکت میں سختی کے خوگر تھے۔ مشکلات کو قبول کرنا، ان سے ٹکرانا اور برداشت کرنا ان کی زندگی کا لازمی حصہ تھا۔ جب کوئی حادثہ پیش آتا یا کسی تکلیف کا سامنا ہوتا تو لوگ یوں محسوس کرتے کہ ان کی قوت عمل میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے اور توانائیاں پہلے سے کہیں بڑھ گئی ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہوتی کہ جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کے چھوٹے بڑے تمام کام ان کے ہاتھوں یا کم از کم ان کی نگرانی میں انجام پائیں۔ مسائل کی پیچیدہ گرہ کو کھولنے اور مشکلات کی عقدہ کشائی میں وہ خاص طور سے دلچسپی لیتے تھے۔ سخت سے سخت موقع پر بھی ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار نہیں ہوتے تھے اور ان کے دل میں اضطراب کی کبھی کوئی لہر نہیں اٹھتی تھی، بلکہ تکلیف کے وقت ان کی شخصیت مزید نمایاں ہو جاتی تھی اور ان کے جوہر مزید کھل جاتے تھے۔ اعمال کی نگرانی وہ اس انداز سے کرتے تھے اور ان پر ان کی گرفت کا یہ عالم تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوئے یوں محسوس کرتے کہ امیر المومنین انہیں دیکھ رہے ہیں۔ ان کی حرکت و جنبش کے تمام گوشے ان کی نظروں کے سامنے ہیں۔ ان کا احتساب نہایت سخت تھا۔ وہ شام، فارس، عراق اور مصر وغیرہ میں متعین عملے کی چھوٹی بڑی ہر بات ان کے پیش نگاہ تھی۔ جہاں کسی نے غلطی کی، امیر المومنین کے عتاب میں آ گیا۔ وہ اپنی ذات سے متعلق کسی معاملے میں کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن قومی اور اجتماعی معاملے میں اگر کوئی خطا کا مرتکب ہوتا تو سزا سے بچ نہیں سکتا تھا۔ جہاں ان کی انتظامی صلاحیتیں بے مثال تھیں، وہاں ان کی فقاہت اور علم و اجتہاد کا دائرہ بھی بہت وسیع تھا۔ شریعت اسلامی پر وہ ہمہ گیر نگاہ رکھتے تھے۔ تمام مسائل پر انہیں مجتہدانہ عبور حاصل تھا۔ ان کی فقہی اور اجتہادی فیصلوں کو اب بھی مسلمانوں میں بطور حجت مانا جاتا ہے اور جو کچھ انہوں نے حکم دیا اسے دائمی فتوے کی حیثیت دی جاتی ہے۔ ان کی فراست کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے بعض پیش آئندہ معاملات میں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے اظہار اختلاف کیا اور وحی الہی نے ان کی رائے کی تائید فرمائی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے سپرد کر دیا تھا اور ان کی تمام سرگرمیوں کا محور خدا اور پیغمبر اسلام تھے۔ لہٰذا مسلمانوں کو ان کے مساعی اور ان کے افکار اور ان کے اجتہاد پر کامل اعتماد تھا۔ وہ جو کچھ فرماتے اسے بلا تامل مان لیا جاتا۔ ان کے فرامین تاریخ اسلامی کے درخشندہ باب بنے اور ان کے فیصلوں کو اس درجہ اہمیت دی گئی کہ آنے والے ادوار کے لیے انہیں مشعل راہ کی حیثیت حاصل ہوئی۔ ان کے اوصاف میں گو نہ گو ایک صفت یہ تھی کہ وہ اپنے عہد کی بہت بڑی سلطنت کے حکمران تھے اور دنیا کی تمام نعمتیں انہیں حاصل تھیں، لیکن انہوں نے کسی نعمت سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا۔ حکومت کی کسی شے کو اپنے استعمال میں نہیں لائے۔ انہوں نے ہر معاملے میں رعایا کو ترجیح دی۔ قحط پڑا تو گھی اور شہد کھانا بند کر دیا۔ دوسرے لوگوں کو یہ میسر نہیں تو میں کیوں اسے اپنے مصرف میں لاؤں۔ وہ عوام کی طرح موٹا کھسوٹا پہنتے اور روکھا سوکھا کھاتے تھے۔ عام لوگوں کی سطح کی برابر زندگی بسر کرتے تھے۔ ان سے اونچا اپنے آپ کو ہرگز نہ گردانتے تھے۔ احتساب کے معاملے میں اپنے برائے سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کرتے تھے، بلکہ اپنے گھر کے افراد کا زیادہ سختی سے محاسبہ کرتے تھے۔ اگر ان کے گھر کا کوئی فرد غلطی کرتا تو ان کی گرفت اور سزا سے بچ نہیں سکتا تھا۔ ان کے عدل کی ترازو کی دونوں پلڑے ہر آن برابر رہتے تھے۔ کوئی پلڑا دوسرے پلڑے سے نہ کبھی اونچا ہوا نہ کبھی نیچے کو جھکا، ہمیشہ دونوں مساوی رہے۔ ان کا کردار ان کی گفتار سے ہم آہنگ تھا، دونوں میں کبھی فرق نہیں پڑا۔ جو بات زبان سے نکالی اس پر پورے اترے۔ قول اور عمل میں یکسانی ان کی زندگی کا بنیادی اصول تھا۔ وہ 10 سال منصب خلافت پر فائز رہے اور اسی اثنا میں اسلامی سلطنت کہاں سے کہاں پہنچی۔ مال غنیمت کی فراوانی اور دولت کی کثرت نے لوگوں کے حالات بہت حد تک بدل دیے، مگر انہوں نے اپنا جو اسلوب حیات اختیار کر لیا تھا اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنے دیا۔ یہ ان کا بہت بڑا کمال تھا۔
انہوں نے اسلامی سلطنت کے چھوٹے بڑے تمام علاقوں میں اعلان کرا دیا تھا کہ اگر کسی جگہ کے عامل کے ہاتھوں کسی کو تکلیف پہنچے تو معاملے کی پوری نوعیت سے فی الفور دربار خلافت کو مطلع کیا جائے۔ شکایت کنندہ کی شکایت صحیح ہوگی تو فریاد رسی میں ہرگز تاخیر نہ کی جائے گی اور متعلقہ عامل کو جرم کے مطابق سزا دی جائے گی۔ چنانچہ اس پر عمل ہوا اور بہت سے ارکان حکومت کو سزائیں دی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، بے نفسی، مال و دولت سے بے نیازی اور دنیا کی نعمتوں سے بے رغبتی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ لوگوں کو ان پر ترس آتا تھا۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ مالی اعتبار سے معاشرے کے کمزور طبقے کے دلوں میں ان کی محبت جاگزیں ہو گئی تھی۔ وہ ان سے بے حد الفت و مودت کا اظہار کرتے تھے۔ ان کی قبل از خلافت کی زندگی لوگوں کے سامنے تھی۔ اس وقت وہ نہایت سخت مزاج تھے۔ اگر کسی سے کوئی چھوٹی سی غلطی بھی سرزد ہو جاتی تو انہیں انتہائی شاق گزرتی اور وہ اس کو سزا دینے پر تل جاتے۔ لیکن برسر خلافت آنے کے بعد ان کی مزاج کی کیفیت بدل گئی اور ان کی درست خوئی نے نرمی کا روپ دھار لیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جو لوگ ان سے خوف زدہ تھے ان کے وہ محبوب قرار پا گئے تھے۔ نہایت بے تکلفی سے وہ اپنے مسائل ان کے سامنے بیان کرتے تھے اور ان کی باتیں بے حد توجہ اور غور سے سنا کرتے تھے۔ جو شخص کسی مشکل کا شکار ہوتا اسے وہ اس مشکل سے نکالنے کی صحیح فرماتے تھے۔ جب سے انسانی معاشرہ عالم وجود میں آیا ہے کئی قسم کے افراد پر محیط چلا آ رہا ہے۔ اس میں لکھے پڑھے لوگ بھی ہیں اور ان پڑھ بھی، امیر بھی ہیں اور غریب بھی، کمزور بھی ہیں اور طاقتور بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی حالت تھی۔ حضرت عمر غریبوں اور کمزوروں سے محو گفتگو ہوتے اور ان کی بات سنتے تو وہ انتہائی مسرت کا اظہار کرتے اور اس خوشی سے ان کے چہروں پر رونق آ جاتی۔ امیر المومنین ان کی باتیں سن رہے ہیں اور انہیں اطمینان دلا رہے ہیں۔ ان کے مسائل حل کیے جائیں گے اور انہیں مشکلات سے نکالنے کی صحیح کی جائے گی۔ یہ فطری بات ہے کہ حکمران اگر کمزور طبقے کے لوگوں کی بات سنے گا تو خوش ہوں گے۔ ظاہر ہے مدینے کے کمزور مسلمان بھی اس سے خوش ہوتے تھے اور ان کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ انسان ایک خاص فطرت، خاص مزاج، خاص نفسیات لے کر دنیا میں آیا ہے۔ جو حکمران اس کی فطرت کو ملحوظ خاطر رکھے گا، اس کے مزاج کے مطابق اس سے مخاطب ہوگا، اس کی نفسیات کی تہ میں اتر کر اس سے بات کرے گا، وہ یقیناً اس کے نزدیک مستحق تکریم قرار پائے گا۔ پھر ایک بات یہاں یاد بھی رکھنی چاہیے کہ غربت زدہ اور مسکنت کا شکار طبقہ بڑا حساس ہوتا ہے۔ اگر اس کی غربت کو ٹھیس پہنچائی جائے اور اس کی مسکینیت کو ہدف اذیت بنایا جائے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے اور اس کے احساس کا آب گینا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، جس کی چبھن اسے ہمیشہ تکلیف پہنچاتی ہے اور اسے مبتلائے درد رکھتی ہے، اور یہ چبھن اور تکلیف نفسیاتی طور پر اسے حکمرانوں سے بالخصوص دور کر دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت کا پورا علم رکھتے تھے، لہٰذا وہ غریبوں سے غمگساری اور مسکینوں سے ہمدردی کا اظہار فرماتے تھے۔ حکومت کے بعض انتظامی معاملات میں اختلاف رائے کی روایت بہت پرانی ہے اور اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب سے رائی اور رعیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے یا حاکم و محکوم کے دو طبقے پیدا ہوئے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے سے بعض انتظامی نوعیت کے معاملات میں صحابہ نے اختلاف کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد آراء سے اختلاف کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آراء سے بھی اظہار اختلاف ہوا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی جا چکی ہے جس میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشنی کے مینار ہیں اور ان سے اختلاف کسی صورت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے وہ مثالیں قائم کی جس کے بارے میں آج کا حکمران سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے غریب رعایا کی ایسی دلجوئی فرمائی کہ نہ آپ کے بعد نہ آپ سے پہلے کسی حکمران نے کی۔ آپ کا نام تاریخ میں ہمیشہ روشن رہے گا۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیجئے، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے،
تب تک کے لیے اللہ حافظ.